نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد بھی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے تھے اور مختصر مانگتے تھے، بہت تفصیلی نہیں، مختصر سی دعا نماز کے بعد اللہ رب العزت مانگا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے کیا مانگتے تھے؟ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام۔ کبھی آپ نے مانگا اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، کبھی آپ نے مانگا اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگی اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالی شانہ سے دعائیں مانگی ہیں نماز کے بعد، اور حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سے پوچھا گیا ای الدعاء اسمع یا رسول اللہ، سب سے جلدی سنی جانے والی دعا کون سی ہے؟ اسمع اس میں تفضیل ہے، سب سے جلدی سنی جانے والی دعا اللہ کے ہاں کون سی ہے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دبر کل صلاۃ مکتوبۃ، ہر فرض نماز کے بعد کی گئی دعا۔ اس لیے فرض نماز کے بعد جو لوگ دعا نہیں کرتے وہ بہت بڑے خیر سے محروم ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا جا رہا ہے ای الدعاء اسمع یا رسول اللہ، سب سے جلدی سنی جانے والی دعا کون سی ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں دبر کل صلاۃ مکتوبۃ، ہر فرض نماز کے بعد کی جانے والی دعا۔ اس لیے فرض نماز کے بعد تمام اہل اللہ اور بزرگان دین مختصر سی دعا ضرور کرتے تھے، مختصر کرنا چاہیے۔ البتہ فرض کے بعد نبی لمبی دعا نہیں کرتے تھے، اس لیے فرض کے بعد مختصر سی دعا مگر ضرور کرنا چاہیے۔ اور اس کے بعد پھر اگر سنتیں نہیں ہیں تو اطمینان سے دعا کریں، جیسے فجر اور عصر کی نماز کے بعد۔ اور اگر سنتیں ہیں تو ہر نماز کی سنت کو سنت فرض سے متصل پڑھنا چاہیے، اس میں زیادہ گیپ نہیں دینا چاہیے۔ اس لیے جو وظائف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نمازوں کے بعد منقول ہیں ان وظائف کو سنتوں کے بعد پڑھنا چاہیے، اور سنتیں نماز سے جوڑ کر پڑھنی چاہیے، اس سے متصل رکھ کر پڑھنا چاہیے۔ یہ سب تفصیلات احادیث میں موجود ہیں۔ اس لیے جتنی حدیثیں ذکر کے بارے میں آئی ہیں اس میں کہیں بھی یہ نہیں ہے کہ فرض کے بعد فوراً بیٹھ کے پڑھتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بس نمازوں کے بعد آپ سے یہ اذکار ثابت ہیں، اس لیے نمازوں کے بعد یہ اذکار کرنا چاہیے۔ ہمارے علاقوں میں نمازوں کے بعد ذکر کی سنت متروک ہو گئی ہے، اور عرب کے علاقوں میں نمازوں کے بعد دعا کی سنت متروک ہو گئی ہے۔ وہاں ذکر کرتے ہیں دعا چھوڑ دیتے ہیں، یہاں دعا کرتے ہیں ذکر چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ دونوں سنت ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور جب دعا کی قبولیت کا وقت ہے تب تو ہر نماز کے بعد کوئی ایک ضروری دعا ضرور مانگ لینا چاہیے۔ بعض لوگ بہت لمبی دعا کر کے سنت میں تاخیر کرتے ہیں، یہ صحیح نہیں۔ سنت پڑھ کے پھر چاہے جتنی لمبی کر دو، لیکن سنت سے پہلے مختصر دعا مگر ضرور کی جائے فرض کے بعد، چاہے ایک دعا مانگ لے، اور ان دعاؤں میں سے جو مسنون ہیں کوئی ایک آدھ دعا مانگ لے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اسی لیے یہ دعا اور یہ دعائیں انفرادی ہونا چاہیے، یعنی امام صاحب اپنی کر لیں اور مقتدی سب اپنی کر لیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرائی نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، اس لیے سب کو اپنی اپنی دعا مانگ لینی چاہیے۔ اور حق بھی یہی ہے کہ جب یہ قبولیت کی گھڑی ہے اور بہت تھوڑا وقت ہے تو اس تھوڑے وقت میں آدمی کو اپنی اپنی حاجتیں مانگنا ہے، اور ہر ایک کی ضروری حاجت الگ الگ ہے، کس کی کون سی جلدی مانگنے کی ہے، فوری مانگنے کی ہے، وہ الگ الگ ہے۔ اس لیے امام اپنی جو ضروری سمجھے مانگ لے، مقتدی اپنی جو ضروری سمجھے مانگ لیں، امام ہی کے ساتھ دعا شروع ہو اور امام ہی کے ساتھ ختم ہو، یہ ضروری نہیں ہے۔ امام کے ساتھ شروع کرنا، امام کے ساتھ ختم کرنا یہ ضروری نہیں۔ نماز سلام پھیرنے پر ختم ہو جاتی ہے، امام اور مقتدی کا رشتہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ پہ ختم ہو جاتا ہے۔ اب امام صاحب اپنے کام کریں گے، مقتدی صاحب اپنے کام کریں گے، یہ ہے۔ اس لیے اگر کوئی بیٹھ کے ذکر کرتا ہے اس کی مرضی کی بات ہے،
اگر کوئی دعا مانگتا ہے اس کی مرضی کی بات ہے، لیکن سنت کیا ہے؟ سنت یہ ہے کہ مختصر دعا کرے، سنت نماز پڑھے، پھر پورا ذکر کرے، جو جتنی بھی روایتیں آئی ہیں ساری روایتوں کو جمع کر کے ذکر کر سکتا ہے، وہ سارے اذکار کی تکمیل کر سکتا ہے۔